والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو على كل شیء علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ سلسلہ قرآن ترجمہ تفسیر کے حوالے سے ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں سورہ بقرہ کی آیت 14 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھا تھا۔ اب ہم اس سے آگے پڑھتے ہیں۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ اللہ یستہزئ، اللہ مذاق اڑاتا ہے ان کا، بہم ان کا، ویمدہم اور وہ ڈھیل دیے جا رہا ہے انہیں، فی طغیانہم اپنی ہی سرخشی میں۔ اب طغیانی تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ جیسے سمندر کے اندر یا دریا کے اندر یا کسی جگہ پہ طغیانی آتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو طغیانی یعنی کہ اس کے اندر انسان بھٹک رہا ہوتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں اس سے باہر کیسے نکلوں۔ تو طغیانی کے اندر یا ماہون اندھوں کی طرح بھٹک رہے ہیں۔ اچھا، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رستے پہ، جو اللہ کے رستے پہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ رستہ آسان کر دیتے ہیں، اس کی جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ ہاں، تکلیفیں ضرور آتی ہیں، اللہ آزماتا ضرور ہے، اللہ بار بار آزماتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم سورہ بقرہ کی آیت 155 میں پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور دیکھو میں تمہیں ضرور آزماؤں گا، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کی حالت سے، وَالْجُوعِ، فاقوں کی حالت سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مالی نقصان سے، وَأَنفُسِ، جانی نقصان سے، وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کے نقصان سے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس پہ صبر کرتے ہیں ان کو خوشخبری سنا دو، اور وہ صرف اتنا ہی کہتے ہیں جب ان پہ کوئی پریشانی آتی ہے، قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں آپ کو یہ بات سمجھ آئی کہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ جو سیدھے رستے پر چلتا ہے اللہ اس کے لیے وہ رستہ آسان کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دنیاوی لحاظ سے اس کے لیے تکلیفیں آتی ہیں، اللہ کی آزمائشیں بھی آتی ہیں، لیکن رستہ وہ آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب جو گناہ کے رستے کی طرف چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ رستہ ہلکا کر دیتے ہیں، یعنی کہ ایک گناہ کیا، چلو کوئی مسئلہ نہیں آ رہا، کیا ایک ہی گناہ کیا ہے نا، یہ دوسرا بھی کر لیں گے، چلو برابر ہی ہے نا، 2 ہو گئے، 3 ہو گئے، اس طرح وہ ہو جاتا ہے، اور پھر ڈھیل کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جب اس کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب جا کرتا رہ گناہ۔ تو یعنی کہ یہاں بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سرکشی کے رستے پہ چلتا ہے، تو اس آیت کے مطابق بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اسے فوراً نہیں پکڑتا، اللہ تعالیٰ اسے پھر ڈھیل دینا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی رسی کو دراز کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ انسان جو ہوتا ہے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، ہوتے 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 اس کی رسی اور دراز ہوتی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دیے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ان کی رسی دراز کر دیتے ہیں کہ جہاں تک جانا ہے جاؤ، اللہ تعالیٰ ان کو فوراً نہیں پکڑتے۔ ہم نے جو پچھلی آیت پڑھی تھی جس میں وہ یعنی کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ مذاق اڑاتے تھے، ٹھیک ہے، اپنے سرداروں کے پاس جا کے، یعنی جن کو شیاطین کا میں نے آپ کو سارا بتایا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ اب آپ یہاں بڑی غور طلب بات ہے، ہم لوگ پتہ نہیں کتنے لا علم ہیں، وہ لوگ بھی لا علم تھے کہ ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اللہ سے یہ جو وہ کام کر رہے تھے کہ ادھر ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، ادھر جا کے ان کو بتاتے تھے ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو منافقت جو کر رہے تھے وہ کیا سمجھتے تھے کہ اللہ کو نہیں پتا، اللہ تو دلوں کی چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے، سینوں کی چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تو تمہارے سینوں کی چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہوں، تو کیا مجھے نہیں پتا ہوگا؟ تو اللہ کو تو سب پتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں ان کا مذاق اڑاتا ہوں، بھئی تم کیا مذاق اڑاؤ گے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، نعوذ باللہ معاذ اللہ، تم کیا مذاق اڑاؤ گے، میں تمہارا مذاق اڑاتا ہوں کہ اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، اور ان کو اللہ نے چھوڑ دیا ہے سرکشی کے اندر، وہ اندھوں کی طرح بھٹک رہے ہیں۔ آگے اللہ عز و جل فرما رہے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جن سب نے خریدا ضلالت گمراہی بالہدی بدلے ہدایت کے، فما ربحت تجارتہم، پس نہیں فائدہ دیا ان کی تجارت نے ان کو، وما کانوا، اور نہیں ہوئے، مہتدین، وہ سب ہدایت پانے والے۔ اچھا، یہاں بڑا زبردست انداز بیان ہے کہ 2 آپشنز ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ایک شخص نے کیا کیا، ایک شخص نے گمراہی کو چھوڑا، ہدایت لے لی۔
اب ہوا یوں کہ ہدایت جب لے لی تو لازمی سی بات ہے پریشانیاں تو آئیں گی، نقصان بھی آئیں گے، تکلیفیں بھی آئیں گی، قربانیاں بھی دینی پڑیں گی، ٹھیک ہے، اللہ کے رستے میں نکلنا بھی پڑے گا، قتل ہونا بھی پڑے گا، قتل کرنا بھی پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ ہدایت چن لی، ٹھیک ہے نا، اس نے اللہ کا رستہ چن لیا اور گمراہی کو چھوڑ دیا، صحیح ہے۔ اب ایک شخص ہے جس نے کیا کیا؟ گمراہی کو لے لیا اور ہدایت چھوڑ دی، اور فرضی طور پہ تو اس کو فائدہ پہنچا، فردی طور پہ تو اس کو فائدہ پہنچا، اس کو اس کی تجارت نے نفع بھی دیا، یعنی کہ فور ایگزامپل اگر وہ 2 نمبری کرتا تھا، کرتا رہا، اس نے نہیں اس میں ایمانداری کا مظاہرہ کیا، ناپ تول میں اس نے کوئی انصاف نہیں کیا، ٹھیک ہے، کمی نہیں کی، اور سارا کچھ وہ کرتا رہا، تو لیکن کیا تھا کہ وہ اس کو لگ رہا تھا، ٹھیک ہے، بیسکلی اس کو تو یہ لگ رہا تھا نا کہ وہ نفع کما رہا ہے، یعنی کہ وہ فائدے میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ بڑے گھاٹے کا سودا اس کا، تو پھر اس نے تو سب سے زیادہ گھاٹے کا سودا کیا۔ اچھا، یہاں ایک بات کو سمجھنی ہے، یہ جو ہم نے آیت پڑھی ہے فمارا بھی ہتی، تو فمارا بھی ہتی کے اندر رابیہا اور یربخو، ان دونوں کا ہی معنی جو ہے وہ تجارت سے نفع اٹھانا ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ حلال ہے، جبکہ رے بے واو مادے سے ربا یربو کے معنی بھی فائدہ اٹھانا ہے، تجارت سے نفع اٹھانا ہے، لیکن وہ حرام ہے۔ اب اس میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، جو تجارت کے اندر نفع ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ربا، رے بے ہا، رے بے ہا، ربا، ٹھیک ہے، جو کہ جائز نفع ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اپنا مال کسی کو قرض پر دے کر اس سے سود وصول کرنا، وہ کہلاتا ہے ربا، رے بے الف، یعنی کہ وہ کیا ہوا؟ وہ ربا ہوا، وہ حرام ہے۔ تو یہ 2 کیٹیگریز ہیں جو کہ سمجھنے کی ہیں، کہ ایک اگر ہم تھوڑا سا ان کی گرامر کو سمجھیں، ان کے مادے کو سمجھیں، جو میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا، تو ایک جو ہے لفظ دونوں ایک طرح پکارے جاتے ہیں، لیکن ایک جو ہے وہ حلال ہو گیا، وہ تجارت کے تھرو نفع اٹھایا، ایک نے قرضہ دیا، قرضے کے اوپر سود لے لیا اور اس سے نفع اٹھا لیا، لیکن وہ حرام کر لیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ مثال دی ہے کہ بھئی ان کی تجارت نے بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، یعنی کہ انہوں نے دنیاوی طور پہ تو نفع اٹھا لیا، لیکن ان کو تجارت ان کو فائدہ تو نہ دیا نا، نقصان ہی دیا۔ کیوں؟ وہ اللہ کے منکر ہو گئے، ٹھیک ہے، گناہ گار ہو گئے، اور نہیں وہ ہدایت پانے والے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی کہ انہوں نے پھر اب جب اس طرح ہو گیا، اللہ نے ان کی رسی دراز کر دی، تو ہدایت کہاں سے ملنی؟ تو معزز ناظرین، آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت 15 اور 16 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھا۔ انشاءاللہ عزوجل اگلی ویڈیو میں اس سے آگے پڑھیں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ عزوجل آپ سب کو دین میں استقامت دے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔